الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں، آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد کے جو بڑے بڑے اسباب پائے جاتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہمارے معاشرے کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو کھائے جا رہا ہے، وہ سودی نظام کا سسٹم ہے۔ اس کو بند کر دے، آواز سادہ کریں۔ سودی نظام پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے اور مالدار دن بدن مالدار ہو رہا ہے۔ جو بھی معاشی نظام دنیا میں آتا ہے اور اس کو رائج کرنے والے افراد اس کو متعارف کرواتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ آج دو بڑے نظام اسلام کے مد مقابل کے طور پر دنیا میں چل رہے ہیں۔ ایک نظام کا نام سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرے نظام کا نام اشتراکیت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اشتراکیت بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اشتراکیت نے اور اس کے علم برداروں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر مزدور کے جذبات کو غلط جگہ استعمال کیا، اور ایک وقت آیا کہ روس ایک سپر طاقت ہو کر اور سپر پاور بن کے دنیا میں منصہ شہود پہ آیا، اور دیکھنے والے
لوگ یہ سمجھتے تھے شاید اب روس جو ہے رہتی دنیا تک لوگوں پہ حکمرانی کرے گا، لیکن مزدور کے جذبات کو ناجائز استعمال کر کے اسلام کے خلاف جو نظام اشتراکیت کے نام سے لایا گیا، بہت کم عرصہ گزرا کہ وہ اپنا دم توڑ گیا۔ روس کی ریاستیں ٹوٹ گئیں اور بہت ساری ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ وہی روس جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس سے بڑی طاقت کا جو ہے آج مظاہرہ اور مستقبل میں مشکل ہے، آج اس روس کو لوگ دنیا جانتی نہیں۔ اس کے مد مقابل کے طور پر دوسرا نظام آیا، وہ سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ایسے قواعد، ایسے قانون اور ایسے کلیے ایجاد کیے جس کے ذریعے سے سرمایہ دار کو تحفظ ہو اور غریب کا دن بدن خون نچوڑا جائے۔ اشتراکی نظام در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کا ہی ایک رد عمل کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ سرمایہ داروں نے جب ہر لحاظ سے مزدور کا خون نچوڑا تو مزدور چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی تحفظ ملے، کوئی ہماری بھی بات کرنے والا ہو، کوئی ہمارے بھی حقوق کو لوگوں کو دلانے والا ہو۔ تو اشتراکی نظام سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آیا اور مزدور کو استعمال کر کے ایک بڑا سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا گیا۔ پہلے لوگ اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے شہر، صوبے، خطے، اس کے لوگوں سے پریشان تھے، لیکن وہ بڑے سرمایہ دار وجود میں آ گئے۔ انہوں نے مزدوروں کے ساتھ وہ حشر کیا کہ اس کو جو ہے ایک پیسے کمانے والی مشین سمجھ لیا۔ بس جو بھی ہے انسان، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کتنا ہی بڑا پڑھے سے پڑھا، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، یا اور بڑی سے بڑی ڈگری ہے اس کے پاس، سب کو کہا گیا کہ بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں گے، سب کو روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا بھائی اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے ملنی ہے 2 روٹیاں، وکیل بنانا ہے ملنی ہے 2 روٹیاں، انجینئر بنانا ہے ملنی ہے 2 روٹیاں۔ تو والدین کے دلوں سے شوق ہی ختم ہو گیا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ کیوں؟ پتہ کہ مل کے 2 روٹیاں ہے، بیچارہ ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑے سے بڑی پڑھائی کر لے۔ اشتراکی نظام میں یہ سب کچھ تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اگر مزدور پر ظلم ہوتا، مظلوم کو احتجاج کا حق حاصل تھا، وہ روڈ بلاک کر سکتا تھا، وہ ریلیاں جلوس نکال سکتا تھا۔ لیکن اشتراکیت جب آئی اور مزدور کے جذبات کو استعمال کر کے سپر پاور بن گئی، اب مزدور بھی اس اشتراکیت کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا مزدور پر، وہ بیچارہ زبان کھولنے کے لیے اور میدان میں آنے کے لیے جو ہے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں اشتراکیت کے خلاف اگر روڈ پہ آؤں گا تو میرا انجام گولی ہے۔ کتنے مزدوروں کو قتل کیا گیا، یہی وجہ کہ پھر نظام خراب ہوا۔ خیر اس پہ کہیں پھر بات کروں گا، میں سودی نظام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج سرمایہ دارانہ نظام ہے، آج وہ لوگ زیادہ خوشحال معلوم ہوتے ہیں اور وہ لوگ طاقت میں بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس سے متاثر ہیں، انہی کے قوانین، انہی کے قواعد، انہی کی پالیسیوں کو معاشی اعتبار سے اپنانا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں۔ اسلام ایسا نظام معیشت دنیا میں لایا ہے کہ جس کا مقابلہ نہ سرمایہ دارانہ نظام کر سکتا ہے اور نہ اشتراکی نظام کر سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی لوگوں نے پوری دنیا کو سود کے اندر جکڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ ممالک جو اپنی خود مختاری چاہتے ہیں
اپنا الگ ایک تشخص چاہتے ہیں، سودی نظام میں ان کو اس طرح جکڑ دیا گیا کہ اب وہ بیچارے آواز نکالنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں اس بنا پہ دی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اسی ملک میں سرمایہ دارانہ نظام اس طرح متعارف ہوا کہ سود آج جو ہے کوئی آدمی جتنا بھی سود سے بچنا چاہے اس کے لیے بچنا ناممکن ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے تجارت کے مواقع نہیں ہیں شریعت کی روشنی میں۔ اس لیے آج میں نے اس مسئلے پہ گفتگو کرنا مناسب سمجھی ہے کہ ہم تھوڑا سا سود کے سسٹم کو، اس کی شرعی حیثیت کو سمجھے ہوئے، سود کا جو سسٹم ہے یہ ہے کیا، اور قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں اس کی کیا تباہ کاری ہیں۔ آج بڑے بڑے فلاسفر، ٹی وی پہ آنے والے، کالم لکھنے والے سودی نظام کے اندر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا اس کی کامیابی صرف اور صرف جو ہے اسلامی نظام میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سود کے متعلق جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں انشاءاللہ سودی نظام پر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھاؤں سود ہوتا کیا ہے، چونکہ موضوع تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کی فہم کے، آپ کی سمجھ کے قریب کر کے بات کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ سود کہتے کس کو ہے؟ یہ نہ ہو کہ 1.5 گھنٹہ ہم سود پہ بات کریں، لیکن 1.5 گھنٹہ بات کرنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے سود کیا ہے، تو پھر اٹھیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ سود پہ بات سن کے ہیں، سود سمجھاؤ تو صحیح، سود ہوتا کیا ہے، تو ہم کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک پٹھان دوست ساری رات یوسف اور زلیخا قصہ سنتے رہے، صبح کو اٹھ کر جو ہے اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ ساری رات قصہ یوسف اور زلیخا کا سنا ہے، یہ سمجھ میں آیا کہ ایک یوسف تھا اور ایک زلیخا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ سود پہ بات کروں اور یہ ساری گفتگو سود پہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو سود کہتے کس کو ہیں۔ یہ پتہ چلے کہ سود کہتے کس کو ہیں، پھر اس کی شناخت، اس کی قواعد اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے، اس کے متبادل نظام کیا ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سود کی بہت ساری تعریفیں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے علماء اور مفسرین نے فرمائی ہیں، اور لوگوں کو اس کی شناخت بیان کرنے میں اپنا اپنا انداز اختیار کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی جو تعریف بیان فرمائی ہے کہ سود کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، وہ قرض واپسی پر اضافی پیسے کے ساتھ واپس آئے وہ سود ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو سود پایا جاتا ہے وہ یہ سود ہے۔ ہم میں سے مسلمان سرمایہ دار پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں، غریب آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو مالدار آدمی اس کو قرض دیتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ یہ پیسے بطور قرض کے ہیں اور اتنی مدت کے لیے، سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے۔ اگر 1 لاکھ لیا ہے تو واپسی پر اتنے مزید پیسے آپ دیں گے۔ یہ وہ عام سود ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ حرمت کے احکامات آئے ہیں۔ کسی سے قرض لینا، واپسی پہ اضافے کے ساتھ اس کو واپس کرنا، یہ سود ہے۔ علمی تعریفیں تو بہت ہے، موٹی سی بات ہے، کسی سے قرض لینا، واپسی پر اضافے کے ساتھ واپس کرنا،
اصل رقم بھی واپس کرنی ہے، اضافہ بھی واپس کرنا، یہ سود ہے۔ اور یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس لیے پہلے اس پر بات کریں گے۔ سود کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ ہے کہ ہم جنس چیزوں کو آپس میں تبادلہ کے ساتھ بیچنا اور اس میں کمی اور زیادتی کرنا، اس پہ میں بات میں کرتا ہوں۔ جو عام طور پر ہمارے یہاں مسئلہ ہے وہ ہے قرض کے سودی معاملات۔ بینکوں میں جو عام طور پر قرض دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں مختلف کاروباری لوگ اپنے سے نچلے طبقے کو جو قرض دیتے ہیں، واپسی پر زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، یہ عام مرض ہے جس میں مبتلا ہیں، اس لیے پہلے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو آخری آیات نازل ہوئیں وہ سود کے متعلق تھی، اور اس میں سود سے متعلق اسی قرضے کا جو سود ہے بڑے واضح الفاظ کے اندر اس کو حرام بتلایا گیا ہے۔ توجہ کرے گا، کوئی کام کر رہا ہے اپنی، اس کی مجبوری ہے۔ قرآن کریم میں اسی سود کو زیادہ مخاطب کر کے حرام بتایا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب کے اندر اسی طرح کے سود کا رواج تھا، لوگ دوسروں کو قرضے پہ پیسے دیتے اور واپسی پہ زیادہ پیسے وصول کرتے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے متعلق خاص طور پہ قرآن کریم میں وضاحت فرمائی کہ یہ حرام ہے۔ طائف کے قبیلوں میں سے، طائف شہر ہے سعودیہ کا، ایک طائف کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا جو عام طور پر سودی قرضے دیتا تھا۔ بنو عامر ایک دوسرا قبیلہ تھا، اس کو سودی پیسے دیے ہوئے تھے، واپسی پر زیادہ وصول کرتا تھا۔ اور بھی عرب کے اندر چونکہ حرمت پہلے نہیں آئی تھی، لوگ عام طور پر یہ معاملات کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی حرمت کو بڑے زبردست انداز سے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی خباثت اور اس کے انجام کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھیڑ چھاڑ کر کے بدحواس کر دیا ہو۔ قیامت کے قریب، قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں، ساتھی تھوڑے سے آگے ہو جائیں، کسی جگہ نہیں ہے، دوستوں نے پرچی بھیجی ہے۔ انجام بیان کیا جو سود خور ہیں، جب سب لوگ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے، سود خور بھی اٹھیں گے۔ سود خور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے ہوں گے اور بد حواس ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ اٹھیں گے اور یہ ان کا انجام ہے۔ حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا ہونٹ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو گھسیٹتا ہوا جو ہے میدان حشر میں لائے گا۔ اللہ پاک نے اس کی وجہ بیان فرمائی آگے، فرمایا ذالک بانہم قالوا، یہ سزا اس کو اس لیے ملے گی قیامت کے دن کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت تجارت یہ سودی معاملے کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام بتلایا ہے اور بیع کو حلال بتایا ہے۔ حل اللہ البیع، بیع کو حلال بتایا، تجارت کو حلال بتایا،
کاروبار کو حلال بتایا، وحرم الربا اور سود کو حرام بتلایا ہے۔ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس آدمی کو نصیحت آ جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ بہت بری بات ہے، فرمایا فانتہا، باز آ جائے اس معاملے سے، فلہ ما سلف، فرمایا کہ جو کچھ آج تک اس نے کیا اس کو معاف ہے۔ اس سودی پیسے سے، سودی کاروبار سے اس نے مکان بنایا، کوئی جمع پونجی بنائی، اس آیت کی روشنی فرمایا کہ اس کے لیے لال ہے۔ لیکن فرمایا من عادا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی آدمی سودی معاملہ کرے گا، قرض سود پر دے گا، فرمایا کہ یہ فاولئک، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوبارہ سودی معاملہ کرے تو پھر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب میں نے آج کا سرسری سا مطلب والا ترجمہ کیا ہے، اب سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام فرمایا، کاروبار کو حلال بتایا، لیکن جو سود خور ہے اس کے رگ و ریشے میں سود ایسا بچ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو کاروبار میں اور سودی معاملے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ بنو ثقیف نے یہی بات کہی تھی کہ بھئی کاروبار اس میں بھی منافع ہوتا ہے، قرض پہ پیسے دیتے ہیں تو اس میں بھی منافع ہوتا ہے، تو لہذا دونوں ایک طرح ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جرم کیا، اللہ رب العزت نے سود کو حرام فرمایا تھا، انہوں نے پہلے تو اس کو حلال بتایا، ایک جرم۔ نمبر دو، انہوں نے یہ نہیں کہا انما الربا مثل البیع، کہ سودی کاروبار عام تجارت کی طرح ہے، نہیں، الٹ بات کی، انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار تجارت یہ سود کی طرح ہے، یعنی تمسخر کے انداز میں انہوں نے بات کی۔ پیچھے بچوں کو ذرا خاموش کروائے، یعنی تمسخر کے انداز میں بات کی کہ دیکھو اگر سود کو حرام کہتے ہو تمہیں کاروبار تجارت کو بھی حرام کہنا پڑے گا۔ اب دوہرا جرم کیا، ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، نمبر دو اس حرام کام پر ڈٹائی سے جو ہے آگے جائز ہونے پر اور اس کے حلال ہونے پر دلیل دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تم کیسے کہتے ہو انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال بتایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام بتایا ہے۔ اب دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ آدمی جو سود کو حرام سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور سودی معاملہ کرتا ہے، جس طرح آج کل ہمارے چارے مسلمان ہیں، یہ کافر نہیں، یہ فاسق ہے، سمجھتا حرام ہے لیکن عملاً اس کام کو کرتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کام سے روکا جائے، ہاں جی شناخت بیان کی جائے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو سود کو حرام سمجھتا ہے اور حرام سمجھتے ہوئے سودی کاروبار کرتا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو سود کو حلال سمجھتا ہے، گویا قرآن کریم کی اللہ رب العزت کے اس حکم کی جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کے مد کے مقابل آتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے آدمی کے متعلق یہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ بات سمجھا؟ فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، بہت سارے مسئلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے ضمن میں۔ الذین یاکلون الربا، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا یہ انجام ہے، قیامت کے دن مدہوش اٹھے گی۔ اچھا یہ مدہوش کیوں اٹھے گا؟ اس کو یہ سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر سود خور، دوسروں کو قرضہ سود پہ دینے والا، اپنے ہی کام میں مگن اور مدہوش ہے، اس کو صرف اور صرف اپنا منافع نظر آتا ہے، غریب آدمی کی مجبوری نظر نہیں آتی کہ وہ کس مجبوری کی وجہ سے قرض لے رہا ہے۔ اس کا وہ چونکہ خون نچوڑ رہا ہے اور اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا کر
اپنے حال میں مست جو ہے دن بدن اپنے پیسے کو بڑھا رہا ہے، اس لیے قیامت کے دن سزا بھی اس کو اس سے ملتی جلتی دی جائے گی۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا یہ اشر ہے۔ اچھا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا، کہتا جی قرآن کریم میں ہے سود کھانے کا تذکرہ ہے، اگر کوئی آدمی سود پہ سوتر لیتا ہے، کپڑا بناتا ہے، تو کیا وہ سود کھاتا ہے؟ وہ تو کھاتا نہیں ہے، وہ تو کپڑا پہنتا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں سود کھانے کی بات کی گئی ہے، اگر کسی کھانے کی چیز کو بطور سود کے لیا گیا یہ تو حرام ہے، لیکن جو ہے اگر کپڑا وغیرہ لے لیا پہن لیا یہ جو ہے حلال ہونا چاہیے۔ میں نے کہا واہ کیا تیری دلیل ہے۔ دیکھو یہاں کھانا محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے لفظ الذین یاکلون الربا، یہ لفظ بطور محاورے کے استعمال ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی حکمت کے تحت اللہ پاک نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ اگر کھانے کے علاوہ سود کسی اور طریقے سے کھایا جائے، ایک ہے کھانے پینے کی چیزوں کا سود، ہاں جی اب یہ الگ ہے، اور دوسرا کپڑا سود پہ لیا اور کوئی چیز سود پہ لی، اس کی واپسی کی شکل ہو سکتی ہے۔ کپڑا آپ نے لیا، آپ کو نصیحت آ گئی، آپ کپڑا واپس کر دیں، اور کوئی چیز آپ نے استعمال کی لی اور وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی چیز کھانے کی صورت پر لی ہے وہ تو آپ نے کھا لی ہے، اس کے واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شناخت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں۔ اچھا، جو آج سود خور ہے، بینکنگ کے ساتھ اٹیچ لوگ یا اور بھی معاملات ہیں، وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ جی منافع ہے نا، کاروبار کرو منافع ہے وہ جائز ہے، اگر قرض پہ پیسے دو یہ ناجائز ہے۔ بینک والا آج یہ دلیل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی دلیل کو ذکر کر دیا کہ جواب دے دیا نہ تجارت الگ چیز ہے اور سود الگ چیز ہے۔ اس میں آپ کو مختلف فرق بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، کاروبار تجارت میں اور سود میں فرق کیا ہے۔ اس نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ دیکھو جو تجارت ہے اس کی بنیاد فلاح و بہبود پہ ہوتی ہے، جبکہ سود کی بنیاد شخصی منافع اور شخصی حرص پر ہوتی ہے۔ ایک فرق، نہ میرا سب کچھ بن جائے اور کسی سے کچھ بنے یا نہ بنے۔ نمبر 2، سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں ایک انسان ایک چیز تیار کرتا ہے اور چیز تیار کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لاتا ہے، متعارف کرواتا ہے، اور جتنا اس کا خرچہ آیا اس پر کچھ منافع لگا کر اس کو بیچتا ہے، اور خریدنے والا کچھ منافع دے کر اس کو خرید لیتا ہے۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تاجر بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو بھی۔ یہ ایک ڈسپلن ہے اور بہترین ہے۔ دنیا میں آج کوئی بھی آدمی اپنی ساری ضرورت کی چیزیں گھر میں پیدا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی چیزیں خریدنی پڑیں گی مارکیٹ سے نا جی۔ اب ظاہر بات ہے جو زمیندار ہے اس کو دوسری چیزیں خریدنی پڑیں گی، اور جو پاور لوم والا ہے اس کو سبزیاں اور ساری چیزیں باقی ضرورت کی چیزیں خریدنی پڑیں گی۔ کوئی آدمی خود اپنی ذات میں خود کفیل نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں خود جو ہے پیدا کر لے اور استعمال کرنا، تبادلہ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا تجارت میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز بناتا ہے، جتنا اس کا خرچہ آیا ہے اس پر کچھ منافع لگا کے دوسرے کو بیچ دیتا ہے، اور دوسرا اس کو منافع دے کر خرید دیتا ہے، دونوں کی ضرورت پوری رہتی ہے۔ جبکہ سود میں کیا ہے؟ یعنی ادھر تجارت کے اندر ایک طرف چیز ہے اور دوسری طرف پیسے اس کے عوض کے طور پر لاگت سے کچھ زائد۔ لیکن سود میں یہ چیز ہے کہ سود کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معاوضہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ادھر اس نے 1 لاکھ قرضے پہ دیا، مقروض نے لے لیا، واپسی پر اس کو 1,20,000 دینا پڑا، 1.5 لاکھ دینا پڑا۔ اب یہ 50,000 20,000 10,000 جو زیادہ اس نے وصول کیا ہے، یہ 10 15 20,000 جو وصول کیا، اس کا عوض کیا چیز ہے؟ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ لاکھ کے بدلے لاکھ آ گیا، 10 15 20,000 جو لیا گیا یہ بغیر عوض کے ہے، یہی سود ہے، یہ اس لیے حرام ہے۔ تجارت میں تو عوض موجود ہے نا جی، تجارت میں تو آپ نے پیسے دیے چیز لے لی، اور ادھر لاکھ دیا لاکھ واپس کر دیا۔ اضافی پیسے کس چیز کے ہیں؟ اضافی پیسے کس چیز کے ہیں؟
یہی شرائط ہے۔ اچھا، تیسرا فرق، تجارت جو ہوتی ہے اس میں ایک آدمی چیز بیچ دیتا ہے منافع لگا کر، دوسرا منافع کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ اب دونوں کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی بھی اپنی ضرورت کی چیز خریدتے ہیں، تو آپ نے جرسی خریدی، سردی ہے، کمبل خریدا، سردی ہے، آپ نے گرم کپڑے خریدے، آج ضرورت کی چیزیں خریدی، آ گئے۔ اب دوبارہ جس دکان سے آپ نے چیز خریدی ہے، جس تاجر سے، کیا آپ کے اس کے ساتھ بھی معاملہ رہا؟ کوئی بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، چیز خریدی ہے، اس کو پیسے مل گئے، ہمیں چیز مل گئی۔ لیکن سودی معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے قرضہ لیا تو آپ پھنس گئے، اب آپ کو سال تک اس کی قسطیں دینی پڑتی ہے اور معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ پیچھے لٹ لے کے پڑا ہوا ہوتا ہے، مقروض آدمی بیچارہ چھپتا پھرتا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے، یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور سود کا چوتھا فرق، سود کا جو نظام ہے تجارت سے بڑا فرق ہے۔ تجارت اس کے ذریعے سے پیسہ پوری دنیا میں گردش کرتا ہے، چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں آتا، لیکن سود کے ذریعے سے پیسہ سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی پر مبنی معاملات ہے، اور اس کا نقصان غریب کو کیسے ہوتا ہے؟ فرق تو ہو گئے، ایک بات سمجھاؤں۔ آپ کہیں گے جی غریب کو فرق، غریب آدمی کو آپ کہتے ہیں جی سرمایہ دارانہ نظام میں غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے، مالدار دن بدن مالدار ہو رہا ہے۔ یہ آپ سمجھائیں بات کیا ہے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک عام فہم مثال ہے، انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم سب مہنگائی کا رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ اچھا، کبھی کوئی حکومت ہے ہمارے ہاں، کبھی کوئی ہے، برسر اقتدار۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی بات کرتا ہوں۔ یہاں سیاست کے ساتھ اس کا تعلق بہت کم ہے، میری بات توجہ سے سننا۔ کوئی بھی آدمی آئے گا نا وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے، جو 30 سال پہلے معاملہ تھا آج تو نہیں ہے نا، آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات کسی کا برسر اقتدار آنا یا نہ آنا نہیں ہے، اصل یہ نظام معیشت ہے جو ہمارے گھروں کے اندر گھس آیا ہے، اور یہ قاعدے کلیے قانون کے ذریعے ہماری جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، لوگ کنگال ہو رہے ہیں۔ اصل یہ نظام معیشت کا ہونا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی 2 فیکٹریاں پہلے چلتی ہیں، یا 1 فیکٹری پہلے چلتی ہے، مل چلتی ہے۔ اس نے ایک اور مل لگانی ہے، وہ بینک والے کے پاس جاتا ہے۔ توجہ کرنا، آپ دیکھنا، بات سمجھنا، آپ کو بات واقعی یار بات صحیح ہو گئی، آپ کہیں گے ایک آدمی نے پہلے ایک مل لگائی ہے، اس نے دوسری مل لگانے گلاس پڑا، اس نے دوسری، مثلا یہ ایک فیکٹری ہے کہ مل ہے جس میں گلاس بنتا ہے، مثال بطور سیمپل کی بات عرض کرتا ہوں، مثال اس نے ایک فیکٹری لگائی ہے جس میں گلاس بنتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ایک اور فیکٹری لگاؤں، لیکن پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ وہ بینک کے پاس جاتا ہے، جا کے قرضہ لے آتا ہے۔ قرضہ لے کر مثلا 2 کروڑ اس نے قرضہ لیا، ایک فیکٹری اور لگا دی۔ اب سوال ہے کہ اس سرمایہ دار نے جو دوسری فیکٹری لگائی ہے، یہ 2 کروڑ کہاں سے دینا جبکہ اس کے پاس تو ہے نہیں؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ کرے گا، جب دوسری اس کی فیکٹری لگ گئی، گلاس بننے شروع ہو گئے، یہ گلاس اگر مارکیٹ میں پہلے وہ لانچ کرتا تھا، بیچتا تھا، متعارف کراتا تھا 50 روپے کا، اب نے اس نے اس کی قیمت بس بڑھا کر پیش کر دینی ہے۔ پہلے گلاس ایک عام آدمی کو، غریب کو 50 روپے کا ملتا تھا، اب گلاس مثلاً 70 روپے کا ملنا شروع ہے۔ اب جو اضافی 20 روپے ہر غریب کی جیب سے نکلے ہیں، یہ نقصان کس کا ہوا؟ غریب کا۔ فائدہ کس کا ہوا؟ مالدار کا۔ اس کی مل اور لگ گئی، لیکن اس کو پہلے گلاس عام آدمی کو، عوام کو پہلے یہ گلاس 50 روپے کا ملتا تھا، اب اس کو یہ 70 روپے کا ملنا شروع ہو گیا۔ ہر جتنا معاشرے کے اندر غریب آدمی گلاس تو لینے پہ نا، پرانا آگے تم پیپسی کی بوتل پلانی مجبوری ہے نا، شیشے کے گلاس لینے۔ اب غریب جس کو پہلے 50 روپے کا گلاس ملتا تھا، اب اس کو یہ گلاس 70 روپے کا ملتا ہے۔ اب منافع اس نے کمایا، مل اس ایک آدمی کی لگ گئی، لیکن معاشی نقصان جو ہے کروڑوں لوگوں کا ہوا جو یہ گلاس کو خریدے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ، یہ بطور مثال کے گلاس ہے،
جتنی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، جتنی بڑی ملیں ہیں عام طور پر سود لیتی ہیں، اور سود لینے کی وجہ سے ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے اور ان کی فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، منافع بڑھ رہا ہے، لیکن غریب آدمی جس کو چیز پہلے 100 کی ملتی ہے اس کو 130 کی ملتی ہے، پھر 150 کی ملتی ہے، پھر 200 کی ملتی ہے۔ کسی آدمی کے برسر اقتدار آنے یا دوسرے کے اترنے سے یہ نظام نہیں بدلے گا، بلکہ اس معاشی سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا۔ جو سودی قرضے آج لے رہے اس کی وجہ سے مالدار دن بدن مالدار ہو رہا ہے اور غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے، اس سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی بات؟ آپ حضرات کو نہیں آئی؟ بھئی حضرات تو بولتے نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ غریب کیسے غریب ہوتا ہے دن بدن، اور مالدار کیسے مالدار ہوتا ہے؟ اس کی 2 فیکٹریاں لگ گئی، غریب آدمی کا نقصان ہوا، اس کو تو کوئی نقصان نہ ہوا، اس کو نقصان ہوا گلاس 50 روپے کا ملتا تھا اس کو 70 روپے کا ملنا شروع ہو گیا، 20 روپے ہر غریب کی جیب سے زیادہ گئے۔ اب یہی وجہ ہے، یہ سرمایہ داری نظام کا جو ہے خلاصہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، سرمایہ دار کو تحفظ مل رہا ہے لیکن عام غریب آدمی کو تحفظ نہیں مل رہا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ پاک نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال بتایا ہے جبکہ سود کو حرام بتایا ہے، واضح فرق بتا دیا۔ فرمایا کبھی بھی سود کو تجارت پر قیاس نہ کرو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ اچھا، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، بہت سارے لوگوں نے سودی قرض دے رکھے تھے عرب میں، اس سود کی قرآن تعریف بیان کی، سیدھا حاکمانہ حکم بیان کیا۔ کیوں؟ عرب میں یہ سود متعارف تھا، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، قرضوں پر سودی معاملات چلتے تھے، اس لیے چونکہ سارے عرب جانتے تھے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے نہیں سمجھایا سود اسے کہتے ہیں، سود اسے کہتے ہیں، سیدھا حکم بیان کیا۔ نہ بھائی نہ کاروبار میں اور سود میں فرق ہے، اللہ پاک نے تجارت کو حلال بتایا ہے اور سود کو حرام بتایا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ پاک نے کیسا حاکمانہ حکم نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو سودی معاملہ تمہارا سود دوسرے کے ذمہ رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ ایسا ہوا تھا جب سود کا حکم پہلے آیا اور بتایا گیا سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، تو بہت سارے لوگوں کا سودی معاملہ لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا اور انہوں نے پیسے لینے تھے سودی۔ تو اب جنہوں نے لینے تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی اب ایک مرتبہ تو ہم لے لیں، آئندہ نہ لیں گے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تک جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اب تم نے جو سودی پیسے دوسروں سے لینے ہیں مقروضوں سے اس کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ اس میں ہیلے بہانے اختیار کر کے وہ پیسے سودی واپس نہ لو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی ان کو قرضوں کا سود معاف نہ کرو گے، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے بڑی وعید قرآن پاک میں کس چیز کے لیے مجھے آپ بتائیں؟ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو حرام بتایا گیا اور بہت سارے افعال کی شناخت بیان کی گئی، لیکن جو انداز حاکمانہ رب تعالیٰ کی ذات نے سود کے متعلق رکھا ہے نا، ایسا انداز دوسرے احکام کے متعلق ہے ہی نہیں۔ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اس کا مطلب تم اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اعلان جنگ کا ہو جو تیار۔ اور فرمایا دیکھو باز آ جاؤ، اگر باز آ جاؤ ٹھیک ہے، نہیں باز آتے پھر آگے اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ پھر تو دنیا اور آخرت کی جو ہے تباہی تمہارے مقدر میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سود کا اور تجارت کا تقابل فرما دیا، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے 2 جگہ پہ آیات ہیں جہاں پہ سود کا تقابل صدقوں کے ساتھ کیا ہے۔ صدقہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ سودی معاملات، سودی قرض دینا جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت یمحق اللہ الربا،
انجام کار کے اعتبار سے سود کو تباہ کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سودی معاملے کا انجام تباہی ہے، جبکہ صدقہ دینے کا انجام معاشی ترقی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العزت ہر کافر کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ جو آدمی سود کو حلال کہتا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، اب جو آدمی اس کو حرام سمجھ کر پھر بھی یہ کام کرتا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ فرمایا اللہ کافر سے بھی جو اس کی حرمت کا منکر ہے اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور جو گناہ گار ہے اور سمجھتا حرام ہے لیکن معاملے میں پڑا ہوا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کو بھی ناپسند سمجھتا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، فرمایا دیکھو جو تم سودی معاملات کرتے ہو لوگوں سے، فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ یہ بڑھیں گے۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں جن کا مال دوگنا چوگنا ہو جائے۔ اب سمجھے اللہ رب العزت نے سود کا تقابل صدقہ اور زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں؟ صدقہ میں اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح تجارت میں اور سود میں نے فرق بیان کیے ہیں۔ اب سمجھیں زکوٰۃ صدقہ اور سود میں کیا فرق ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ مالدار آدمی اپنے مال کو دوسرے غریب آدمی کو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی غرض کے دیتا ہے، مقابلے میں اسے کچھ لیتا نہیں ہے۔ غریب آدمی کو مالدار آدمی صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے تو بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی عوض کے، بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں دیتا، ہاں دعائیں دے دے ایک الگ بات ہے۔ لیکن سود لینے والا، سود دینے والا، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، سود جس نے لیا ہے جب وہ واپس کرتا ہے وہ اضافی پیسے کے ساتھ واپس کرتا ہے بغیر کسی عوض کے، اضافی پیسے کے ساتھ واپس کرتا ہے بغیر کسی، حالانکہ دیکھو لاکھ لیا تو لاکھ واپس کرے، لیکن وہ 1,10,000 1,20,000 1,50,000 یہ واپس کرتا ہے۔ اب یہ جو 20,000 25,000 30,000 50,000 زیادہ دیا گیا یہ کسی عوض کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ صرف خود غرضی کی بنا پر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے غریب آدمی اگر مجبور ہے، معاشرے کے مالدار لوگوں کو چاہیے اس کو صدقہ اور زکوٰۃ تاکہ یہ معاشرے میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ غریب آدمی کا جتنا اسلام نے خیال کیا دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے، دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جی آج یورپی ممالک بڑی ترقی کر گئے، سودی معاملات کی بنا پہ ان کا توتی بولتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، آپ جا کر امریکہ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، مغربی ممالک میں جا کے سیر کر کے دیکھیں، اگر وہاں مالدار لوگ موجود ہیں ایسے غریب لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ اگر جنگل کے اندر چند بھیڑیے جو ہیں وہ اپنی خوراک کا زیادہ انتظام کر لیں تو جنگل میں رہنے والے جو باقی جانور ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ مالدار تو وہ بھیڑیے تو نظر آتے ہیں جو ہر روز دوسروں کا خون چوس رہے ہیں، لیکن جو غریب جن کا چوسا گیا وہ نظر نہیں آتے نا۔ وہاں جا کے دیکھیں جہاں سودی سسٹم ہے، آپ کہتے ہیں وہاں بڑی ترقی ہے، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس کا انجام رزق کے اندر برکت ہے، جبکہ سود کا انجام جو ہے یہ دن بہ دن مالی تباہی ہے۔ اب کچھ فرق میں بیان کر رہا تھا۔ پہلا فرق ہوا کہ صدقہ دینے والا بغیر کسی عوض کے دوسرے کو چیز دیتا ہے، جبکہ ادھر جو ہے بغیر کسی عوض کے اضافی پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کا فرق ہے۔ اچھا نسبت کا فرق دیکھیں، جو آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے صدقہ تو وہ اس کا مقصد اس کی غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یار میں اس کو صدقہ دوں گا، اس کی مصیبت ٹلے گی، اس کی مجبوری ٹلے گی تو اللہ پاک مجھ سے راضی رہے، یہ صدقہ دینے والے کی غرض ہے۔ دوسری طرف جو سود دینے والا اس کی کیا نیت ہے؟ میرا بن دے، میرا
یہ کہاں سے بھی واپس کرے اضافے کے ساتھ، مجھے غرض نہیں ہے میرا بنے، اس کی بنیاد حرص اور لالچ پر ہے، اس کو اللہ کی رضا سے کوئی غرض نہیں۔ انجام کار کے اعتبار سے بھی صدقہ میں اور سود میں فرق ہے۔ انجام کار کے اعتبار سے صدقہ اور سود میں فرق ہے کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا جس طرح کہ صدقہ کا انجام روزی میں برکت ہے اور اضافہ ہے، جبکہ سود کا انجام رزق کے اندر کمی اور تباہی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے حالات میں غور کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے، ایک آدمی کروڑوں میں آج ہے، سودی معاملات کر رکھے، کئی فیکٹریاں چلتی ہیں، تو بعد میں اسی کی فیکٹریاں جو ہے نمک کے وزن کے برابر بھی جو ہے نا اس کی حیثیت نہیں ہوتی، ساری کی ساری کوڑیوں کے مول میں جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلانا بہ گیا، فلانا بہ گیا، کیوں بہ گیا؟ وہ سود خور سے بہ گیا۔ یہ تباہی ہے، سود کا انجام تباہی ہے، جو آج اگر آپ کو ترقی یافتہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن آخر کار انجام یہ ہوگا کہ جو سرمایہ دار سودی معاملات سے ملوث ہے، آج اس کی ترقی ہو رہی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کی تباہی، کہ ان قریب وہ اس طرح کنگال ہو جائے گا کہ پھر جو ہے پیسے لینے والے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اس کی سر میں بھی باندھا، اس کا گھر بھی جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لیکن صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا، ہاں جی، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے پاس آمدن کم ہوتی ہے، لیکن آمدن کم ہونے کے باوجود اللہ پاک اس کی ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ بے برکتی ہے۔ چیز تھوڑی ہو اور ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ برکت۔ اور چیز زیادہ ہو، ضرورتیں پھر پوری نہ ہو، یہ کیا ہے؟ بے برکت۔ آج ہمارے یہاں یہ آج بڑا وبال، ماشاءاللہ پاور لوم پہ کاریگر ہمارے بھائی کام کرتے ہیں تو کتنا پیسہ بنتا ہے، جہاں دبئی لگا ہوا ہے ہمارے علاقے میں، ہاں جی، جو لوگ پاور لوم پہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ مہینے کا 30-35 ہزار بن جاتا ہے۔ اور کون سا کام ہے جس میں عام آدمی کے لیے جو بیچارہ بڑا بھی نہ ہو اتنا اس کے پیسے بن جائیں، لیکن بنتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، میں بتاؤں، مزدور کو آج ہفتہ ملا ہے، جمعے کا دن ہے، اتوار کے دن پھر جو ہے ایڈوانس لینے کے لیے چلا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سودی نظام کے اندر اپنے آپ کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس سے باہر نہیں آتا۔ ہاں جی، سود موبائل لیا ہے، آگے قسطیں دینی ہیں، ہاں جی، لاٹریاں، یہ ہمارے لکی کمیٹیاں اور لاٹریاں، عجیب قسم کے جوئے کے معاملات جو ہے، یہ سب قمار، جوا، سود، یہ اصل میں آج مزدور اس چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی وجہ کہ اتنا پیسہ کمانے کے باوجود بھی گھر کا خرچہ ضروریات کا نہیں چلتا، وگرنہ ہم نے خود دیکھا، میرے والد صاحب بھی جو ہے مزدور آدمی تھے، تو ایک آدمی کماتا تھا، گھر کے 8-9 افراد پل جاتے تھے، اور جو ہے گھر میں اس کی کمی نہیں آتی تھی۔ لیکن آج یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج یہ کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں 3 آدمی کمانے والے ہیں، 4 آدمی کمانے والے ہیں، رستہ تو کیا وجہ ہے؟ اتنے لوگ کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی بنتا کچھ نہیں ہے نہیں، گھر کے اندر لڑائی بھوکی ہے، اتنا پیسہ آتا ہے ہر ہفتے ہر مہینے، لیکن بنتا پھر کچھ نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ جکڑا ہوا ہے اس نظام کے اندر۔ آج کل یہ چلا نا سسٹم لاٹریوں والا، لکی کمیٹی کا سسٹم نکلا ہے، اس میں موٹر سائیکل جو ہے وہ ایک آدمی جس نے 2 قسطیں دی ہیں، پورا موٹر سائیکل اس کا، 3 قسطیں دی ہیں جی، موٹر سائیکل اس کا، بعد کی قسطیں ہی معاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی اس میں نے جو ہے میں نے کہ اپنا یہ لکی کمیٹی ڈالی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ کہتا جی میری کمیٹی تو نکلنی ہے آخر سے ایک پہلی، یعنی آخری سے پہلی، تو مجھے تو تمہیں قسطیں دینی پڑیں گی نا، تو میرے تقریباً پیسے جو ہے نا موٹر سائیکل پورے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی ناجائز ہے۔ کہتا وجہ؟ میں نے کہا اس لیے تو نے اس لیے نہیں ڈالی کہ تجھ کو آخری ملے، تو نے کمیٹی اس لیے ڈالی تھی کہ میں شاید دوسری یا تیسری تو میری جان چھوڑ دے، بعد قسطیں میں نے پڑی۔ یہی جوا اور یہی سود۔ بات سمجھ آئی؟ مزدور آج تباہ ہو رہا ہے نا، تباہ، اس کی وجہ یہ ہے، وگرنہ اتنا پیسہ کمانے والا آدمی ہاں جی کیسے کنگال ہو سکتا ہے؟ خیر، بات ہو رہی کہ انجام کار کے اعتبار سے صدقے میں اور سود میں کیا فرق ہے۔
انجام کار کے اعتبار سے صدقہ دینے والا اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور سود خور جو ہے وہ کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مالدار نظر آئے، آخر کار اس کا انجام تباہی ہے۔ ہاں جی، اس کی مثال وہ مردے کسی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے نا پھول رہا ہوتا ہے، اور پھر ان قریب اس کے پھٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ مردہ جب پھول رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ جی دیکھو اس میں تو جسم میں اضافہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ پہلے سے صحت مند ہو گیا ہے، لیکن جب پھٹتا ہے نا تو پھر انسان دیکھتے رہتا ہے۔ یہی بات ہے اس کی جو مثال ہے اس آدمی کی جو سود لیتا ہے، بظاہر اس کا کاروبار بڑھتا نظر آتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ لکتا اب چھپتا پھرتا ہے، اور جو ہے اپنا سمے اس کی بند ہے، گھر اس کا جو ہے وہ لوگوں کے قبضے میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سود کی تباہ کاری کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کوئی مشکل الفاظ تو نہیں استعمال کر رہا، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے بیان شارٹ کرنا بھی آتا ہے، تفصیل سے کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ کیسے الفاظ ہیں؟ ایک مومن آدمی ان الفاظ کو سنے پھر بھی سود کھائے، یہ تو پھر سیدھی سیدھی اللہ رب سے اعلان جنگ کا لڑائی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین، تو جو کرنا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ دیکھو قرآن میں منع آیا کہ سود کو دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، اب اگر میں دوگنے سے کم سود لوں یہ تو حلال ہونا چاہیے۔ توجہ کرنا، شیطان کس قدر محنت کرتا ہے۔ ہاں جی، میں نے کہا کہ اللہ کے بندے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یہ ایت بتاتی ہے ایک لقمہ بھی کھا لو گے نا جان نہیں چھوٹے گی۔ کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے سود تو آدمی دیتا ہے نا، تو وہ عام طور پر آج کل بینکیں ہیں یا اور ادارے ہیں یا اور مالدار ہیں جو سودی معاملات کرتے ہیں، تو لالچ دیتے ہیں نا ہمارے پاس رقم رکھواؤ، 5 سال کے بعد 2 گنا، 10 سال کے بعد 3 گنا۔ اب یہ وہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 گنا کر کے کھانا تو حرام ہے، 3 گنا کر کے کھانا حرام ہے، لیکن اگر چند فیصد لے لو۔ ہمارے ایک برسر اقدار صاحب کہہ رہے تھے ہم نے فلاں ایک عوامی سہولت جو ہے وہ نکالی ہے، اس میں بہت کم سود ہے، بہت کم۔ میں کہ واہ زبردست بات کہی ہے، وہ بھائی ایک آنے کا سود بھی تو اللہ کے رسول اعلان جان گیا، یہ کیا خوبی بیان کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے مالدار کو کہا ہے یا تو غریب کو صدقہ دے، یا جو ہے ہاں جی صدقہ نہیں دے سکتا، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اس کی مجبوری سے جائز فائدہ نہ اٹھا، اس کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کا مطلب صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو جتنے پیسے دینے ہیں اتنے ہی پیسے جو ہے واپس لینے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں فرمایا اور قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ اگر مقروض آدمی قرض لے لے، ادائیگی کی صورت نہ ہو، بیچارہ بڑا مجبور ہو، بڑی پریشانی ہو، تو فرمایا کہ اس کو مہلت دینی چاہیے۔ توجہ کرنا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی غریب مقروض آدمی کو مہلت دیتا ہے کہ بھائی 2 مہینے کی مہلت تھی قرض کی، چلو 1 مہینہ اور لے لا، 2 مہینے اور لے لا، جو اس کو مہلت دیتا ہے، فرمایا کہ اس آدمی کو 1 مرتبہ مہلت دینے کی شکل میں اس مال کے آدھے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 1 لاکھ قرض حسنہ دیا مالدار نے غریب آدمی کو، اس کو 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ پیسہ بھی نہیں گیا، ثواب بھی مل گیا، کیسی زبردست چیز ہے۔ اچھا فرمایا اگر آپ نے ایک وقت مقرر کیا، قرض دیا اور وہ پیسے بیچارہ نہ لوٹا سکا اس وقت کے اندر، اس کو مزید مہلت دینی پڑی آپ کو، اگر مزید مہلت دو گے تو اس مال کے پورا صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ مال بھی ملکیت سے نہیں گیا،
اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کو صدقہ دیا کرو، اور جو غریب ہوں صدقہ نہیں دے سکتے قرض حسنہ دیا کرو، اگر وہ مجبور ہو نہ دینے والا ہو، اس کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ہاں جی فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا اگر جس کو قرض دیا ہے، اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہے، اس کو کشادہ حالی تک جو ہے مہلت دے دیا کرو۔ فرمایا لیکن اگر معاف کر دو یہ زیادہ بہتر ہے، معاف کر دو زیادہ بہتر ہے۔ ایک ثواب اور بہت کرنا، ایک کا بھی ان مہلت دیتی، ایک پورا صدقہ کرنا ثواب ہے، ہاں جی۔ اور اگر معاف بھی کر دیا یہ تو پھر پتہ نہیں اخلاص کی قدر اس کا کتنا اجر ہے۔ صدقے کا اجر 10 گنا، 100 گنا، 70 گنا، 700 گنا انسان کے اخلاص کی بقدر ملتا ہے۔ لہذا اب ایک توجہ کرنی، ساتھی کو جو قرضہ دے، نمبر 2 جو ساتھی قرضہ لیتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، قرضہ لینا یہ ایک بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قرضہ لینے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور فرمایا دیکھو آپ جو ہے اس پر گزارا کرو۔ اور ایک بندہ ایک آدمی مجھے فون کیا کہ جی میری مجبوری ہے کہ میں اگر اپنے گھر کے بدلے میں اتنا قرضہ بینک سے لے لوں تو میرے کوئی کاروبار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا اپنا کاروبار ہو جائے، تو میں اپنا مکان گروی رکھوا کے اتنا قرضہ 10 لاکھ 20 لاکھ مجھے مل جائے گا تو میں لے لوں، تو کیا میری مجبوری ہے؟ مجھے جو ہے میرا کاروبار نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، اور یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ وجہ میں نے کہا شریعت نہیں کہتی ہر آدمی کا اپنا کاروبار ہے، جس کا اپنا کاروبار ہے وہ اپنا کاروبار کرے، جس کا اپنا کاروبار نہیں ہے وہ مزدوری کرے۔ ہر آدمی کے لیے ضروری کہ اس کی اپنی فیکٹری ہو، اس کی اپنی مل ہو، اس کا اپنا کاروبار ہو، نہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر گنجائش ہے تو کاروبار کرو اپنا، نہیں ہے اب سود نہ لو، اب قرض نہ لو، بلکہ اب جو ہے یہ کرو کہ بھائی مزدوری کرو جیسے بھی ہو سکے۔ میں نے پچھلے بیان میں اس کی بڑی مثالیں عرض کی تھی۔ توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا، فرمایا 2 گنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ سود کو، 2 گنا اور چوگنا کر کے کھانا یہ فرمایا بالکل منع اور ناجائز ہے۔ قرض کی بات کر رہا تھا، باتیں کر رہے ہیں کہ اصول ہے قرض کے والے سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض لینے والے کو دوزخ کی وعید سنائی ہے جو اس نیت سے قرض لے کہ واپس نہیں کرے گا۔ پہلے ہی ادھر رہتا ہے کہ میں نے گیڑا ہی دینا ہے، کہنا جمن لے لیں، جو جمن لین گے میں تین کڑا جمع گیا سے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا، کسی ملنے والے کی بات کی کہ قاری صاحب مجھے ایک حالت بتاؤ، میرے کو فلانے بندے نے مجھ جی ادھار لے لی، میں نے کہنا عید تے لے لی پیسے، وہ عید چ مہینہ رہتا سا، کہنا جدو لین گیا اگے میں نے کہنا میں تین کو کیسے آیا عید تے لے لی، کہتا اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب 4 بندے بٹھاؤ اور اپنی بھینس واپس لے لو، اس کے پاس بھینس تو موجود ہے نا، واپس لے لو، اب نہیں رہ سکتا۔ بات کیا 2 گنا چوگنا سود کیسے ہوتا ہے، یہ بات کر کے اگلی بات کرتا ہوں۔ دیکھو 2 گنا سود اگر آپ نے اللہ نہ کرے اللہ ہمیں ایسی نوکری نہ دے، کسی بیوقوفی کی وجہ سے قرضہ لے لیا بینک سے کسی سے، اب اگر وقت مقررہ پر میعاد تک وعدے تک واپس نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بینک سود بڑھا دے گا، پھر واپس نہیں کیا پھر اور وقت بڑھا دے گا، سود بڑھا دے گا، اس طرح وقت بڑھتا جائے گا، سود بڑھتا جائے گا۔ آخر کار بسا اوقات ایسے ہوتا ہے آپ نے بینک سے قرض 1 لاکھ لیا ہے، آپ کو جو ہے 3 4 لاکھ واپس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اضعاف مضاعفہ، کہ نہ کھاؤ سود کو 2 گنا چوگنا کر کے۔ سود مالدار کا، بینک والے کا، قرض دینے والے کا تو بڑھ رہا ہے دن بدن، ہاں جی 2 گنا ہو رہا ہے، چوگنا ہو رہا ہے، یہ ہے۔ اب اس طرح ایک اور 2 گنا چوگنا کی مثال ہے، ایک آدمی سود پہ قرض دے رہا ہے، سود پہ قرض دے رہا ہے، اب اس نے دوسرے 10 آدمی کو سود دیا، سود پہ قرضہ دیا، ایک آدمی کو 1 لاکھ دیا، واپسی پہ 1,10,000 واپس لیا، ہاں جی۔ اب یہ 10,000 اس نے اپنے معاملات میں ڈال دیا، ہاں جی۔ دوسرے آدمی کو واپس قرض دیا تھا، واپس لیا 1,20,000، اب یہ بھی 20,000 اس کو ڈال دیا۔ اب اس طرح ہوگا آپ کی اگر جمع پونجی 10 لاکھ تھی جو قرض کے طور پر آپ لوگوں کو دے رہے تھے، آخر کار ایسا ہوگا کہ وہ 20 لاکھ ہو جائے گی، ایسا ہوگا 30 لاکھ ہو جائے گی۔ 2 گنا اور چوگنا ہے۔ قرآن کریم میں منع فرمایا گیا، ایک آنا لینے سے بھی
اور لاکھوں اور ہزاروں لینے سے بھی، کیونکہ آیات دونوں طرح کی، اس طرح میں نے فرمایا پہلی آیت سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی الذین یأکلون الربا، اس میں مطلقاً ہے ہاں جی ایک آنا بھی لوگ نجائز ہے. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تو جو کرنا اللہ پاک قرآن کریم میں، اللہ پاک قرآن کریم میں، میں موضوع کو سمیٹتا ہوں ذرا. سود کی حرمت ہمارے سامنے آئی کہ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرما دیا یہ حرام ہے، اللہ کے رسول اعلان جنگ ہے، اور کسی بھی طرح سے قرضے کا سود جائز نہیں ہے. اچھا آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ تو بات کرتے ہیں کہ سود نہ لو نہ دو، لیکن آج کاروباری شکلیں ایسی ہیں کہ کچھ نہ کچھ معاملات کرنے پڑتے ہیں. اب بینکوں میں پیسے رکھوانے بھی پڑتے ہیں، لینے بھی پڑتے ہیں. آپ کے پاس اس کے متبادل کے طور پر کیا نظام ہے؟ یہ بات سمجھ آتی ہے اور ذہن میں آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اگر سود کو حرام بتایا ہے، اس کے متبادل کے طور پر بھی کوئی نظام بتایا ہوگا نا. اب کہہ دیا بھائی یہ چیز نہ کھاؤ، اب سوال بندے نے کھاتا نہیں مارنا، گوشت کھانا ہی ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا نا ہاں جی خنزیر حرام ہے، اگر خنزیر حرام ہے تو بکرے کو حلال تو فرمایا نا. ہاں جی متبادل تو دیا ہے نا بھائی، بھوکے تو نہیں مرنا، کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے. اگر یہ جو عام سسٹم ہے یہ حرام ہے، اس کے متبادل کے طور پر کیا سسٹم ہے؟ اس کے متبادل کے طور پر اسلام نے بہترین معاشی سسٹم بتایا ہے. اگر اس کا خیال رکھا جائے اور کاروباری حضرات جو ہے اس بنیاد پہ کاروبار کرے، دن بدن ان کے کاروبار میں ترقی ہو. الحمدللہ میں آپ سے عرض کروں، پہلے اس قضیے کو تھوڑا سا میں کھول دیتا ہوں. ہمارے ملک پاکستان میں آج جو سودی لوگ اور سودی شوش چھوڑنے والے ہیں نا، وہ بالکل اس کی تاریخ سے نہ واقف ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے سود کے حوالے سے. یہ بات میری یاد رکھنا، جو لوگ کسی مذہب اور دین کے قائل نہیں ہیں آج وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ مولویوں نے جو ہے یہ بات کرنا، مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے بانیوں میں، پہلی بات عرض کرتا ہوں، پاکستان کے بانیوں میں جو اہم افراد ہیں کون کون سے ہیں؟ کہتے محمد علی جناح، محمد علی جناح خطبات میرے پاس پڑے ہیں اور انہوں نے خود کہا تھا کہ مستقبل میں ہم سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، بانی پاکستان کی بات آئی، آئین کی بات. آپ آئین چھپا ہوا مارکیٹ میں مل جاتا ہے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھے 1960 کے بعد کا آئین یا 1973 کا آئین جو ہے وہ بڑا زبردست آئین ہے. اس میں صراحتاً کہا گیا کہ حکومت جو ہے جتنا ممکن ہو جلدی سودی نظام کا خاتمہ کرے. اب کوئی مولوی اگر سود کی بات کرتا ہے تو عین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا عین پر عمل درآمد کرنے کی بات کرتا ہے؟ عمل درآمد. ہاں جی. چنانچہ ضیاء الحق مرحوم جب صدر تھے تو انہوں نے علماء کرام سے، اسلامی نظریاتی کونسل، اس سے کہا کہ سودی نظام کے متبادل کے طور پر ہمیں کچھ چیزیں بتاؤ تاکہ ہم اس مصیبت سے جلدی جان چھڑا سکیں. چنانچہ 1977 کی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سودی نظام کے متبادل جو ہے معاشی نظام بتایا کہ یہ تجارتی شکلیں ہو سکتی ہیں اور یہ اس طرح خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہے جنرل ضیاء الحق جو ہے بیچارے وہ زیادہ دیر تک نہ رہے تو معاملہ پھر التوا میں چلا گیا. اب ہماری عدالتیں جو ہیں، عدالتیں یہ تو ہوئی نا صدر پاکستان کی بات، آئین کی بات، بانی پاکستان کی بات. ہماری عدالتوں میں ایک عدالت ہے وفاقی شرعی عدالت. وفاقی شرعی عدالت کے ججوں نے، جن کے چیف جسٹس اپنے دور میں جسٹس تنزیل الرحمان تھے، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر وفاقی شرعی عدالت کے پلیٹ فارم پر اس سود کو حرام بتایا اور تاریخ میں فیصلہ موجود ہے اور محفوظ ہے. یہ کوئی اپنا کہہ لے کہ کوئی فرضی بات نہیں ہے. اور انہوں نے مہلت دی کہ جتنا بھی نظام ہے سودی سسٹم چل رہا ہے، اس سودی سسٹم کو اس مدت تک جلدی ختم کرو، اس کے متبادل قوانین بناؤ تاکہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے. لیکن وہ لوگ جو پرانے سود خور تھے وہ ان کی مشینری حرکت میں آ گئی، فوراً جو ہے
وہ دوسری جو ہماری شرعی عدالت ہے جس کا نام ہے شریعہ اپیلیٹ بینچ کے نام سے، تو وہاں جو ہے انہوں نے باقاعدہ اپیل دائر کر دی کہ جی اس جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے تو اس پر نظر ثانی کی جائے اور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ وفاقی شرعی عدالت کے 5 اپنا شریعہ اپیلیٹ بینچ کے 5 جج تھے، جس میں فہرست جو ہے میرے استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی جسٹس تھے، وہ شامل تھے، 5 جج تھے۔ تو ان کے سامنے بات آئی اور کئی طرح کی درخواستیں سامنے آئی سود خوروں کی طرف سے، یہ ٹھیک نہیں ایسے اور ایسے۔ انہوں نے باقاعدہ وفاقی شرعی عدالت کے اس پورے مقدمے کو پڑھا، اس کو جانچا، محققین کے سپرد کیا، بھئی اس کو دیکھو اس میں کون سی بات ایسی جو شریعت کے خلاف ہے، اگر ہے تو بتاؤ۔ لیکن تحقیق کے بعد سامنے آئی بات کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ دیتا وہ بالکل برحق تھا، قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ اس لیے ان 5 ججوں نے بھی جو شریعہ اپیلیٹ بینچ کے جو ہے جج تھے، انہوں نے بھی اس بینکی سود کو، قرضے والے سود کو جو ہے وہ حرام بتلایا اور اس فیصلے کی تائید کی کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ عدالت تو اس لیے کام ہوتی ہے کہ بھئی ان کے قوانین نافذ ہو، اگر اس لیے نافذ ہوتی ہے کہ وقتی کارروائی تو اس کو تو فائدہ ہی نہیں۔ پاکستان کی بقا اداروں کے تحفظ کے ساتھ ہے، اگر اداروں کا تحفظ نہیں ہے اور ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر بتائیں کہ اداروں کی اپنا ملک کے اندر جو ہے نظام کو چلانا کیسے ممکن ہو۔ اس بینچ نے بھی جو شریعہ اپیلیٹ بینچ ہے، 5 افراد نے سود کو حرام بتلایا اور سود کو حرام بتلانے کے بعد ان افراد نے بھی مہلت دے دی کہ بھئی اتنی مہلت تمہارے پاس، حکومت کو وارننگ دے دی کہ بھئی اپنے نظام کو سیٹ کر لو، جو سودی قوانین ختم کر دو، متبادل کے طور پر جو ہے نظام جاری کرو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس مدت کے ختم ہونے کا بھی وقت آیا، ہاں جی 2001 وقت آیا، تو اب جو ہے یوں کیا گیا کہ پھر جو پرانے سود خور ٹولہ ہے انہوں نے درخواستیں دوبارہ پھر جو ہے اس کے خلاف نظر ثانی کی دے دی، اور یو بی ایل والوں نے بھی اپنا وکیل کھڑا کر دیا کہ جی یہ ہے نا یہ بڑا غلط فیصلہ ہے۔ تو اب بات چل رہی ہے، ہوا یہ کہ 5 جج تھے جنہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، اب ان کا فیصلہ کہیں تتر پتر کیا گیا۔ توجہ کرنا، 4 جج جو ہے نا ویسے ہی جو ہے نا کوئی بیچارہ عہدے سے جو ہے نا اتر گیا اور کسی کو کوئی اور ذمہ داری سونپ دی گئی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بغیر کسی وجہ کے ان کے عہدے سے اتار دیا، بغیر کسی وجہ کے۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے اسے منصب سونپا گیا ہے، تو اگر وہ اہل تھا تو سونپا گیا، اب وہ منصب سونپ دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اب اس فیصلے سے جان چھڑانا مشکل تھی، لہذا بغیر کسی وجہ کے ان کو بات کریں۔ تو وہ نہ تو عہدے کے منصب کے خواہش مند تھے کہ مجھے جو ہے وہ اپنا یہ بنایا گیا جسٹس، تو اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم نے اپنا کام کر دیا۔ اب حضرت نے جو فیصلہ دیا دوسرے ججوں کے ساتھ مل کر وہ سود پر تاریخی فیصلہ کے نام سے چھپا ہوا ہے، تو اردو ترجمہ میں موجود ہے، انگریزی بھی موجود ہے، وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ اب یوں کیا گیا، اس فیصلے کو عمل درآمد سے بچانے کے لیے اپیلیں کر دی گئی اور نئی ججوں کی ٹیم لے آئے اس شریعہ اپیلیٹ بینچ کے اندر جو ہے ان ججوں پر زور دے کر ان کو مجبور کر کے جو ہے ان سے فیصلہ کرایا گیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ نافذ عمل نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا، جس کا آئین یہ ہے کہ وہ سودی نظام کے خلاف ہے، جس کا بانی سودی نظام کے خلاف ہے، ہاں جی، جس کے صدر نے کہا کہ میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، ہاں جی، اور جس کی 2 بڑی عدالتوں نے فیصلہ کیا، ہاں جی، اب کیا یہ سارے کے سارے لوگ عقل سے ناآشنا تھے یا معاشی نظام سے ناآشنا تھے؟ اور شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی اس معاملے میں بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے، میں بات عرض کرتا ہوں، بڑی محنت ہے۔ دنیا میں اب کچھ دن پہلے اجلاس ہوا تو پوری دنیا کے معاشی حالات مستحکم نہیں ہیں، تو ایسے بڑے بڑے معاشی سمجھ رکھنے والے ایسے بہترین حضرات کو بلاؤ جو سوجھ بوجھ رکھتے ہو کہ معیشت کو کنٹرول کیسے کرنا دنیا کی،
ان چند افراد میں سے حضرت شیخ متقی عثمانی صاحب کو بھی بلایا گیا، اور بلانے والے میزبان جو وہ کون سے اپنے تھے، بلایا اور باقاعدہ رائے لی حضرت کی۔ اگر ذی رائے آدمی نہیں تھے تو پھر تو جسٹس نہیں بن سکتے تھے۔ اگر فیصلہ کیا ہے اور دنیا مانتی اور جانتی ہے کہ بھئی یہ آدمی اس معاملے کا معاشیات کا ماہر ہے، اب فیصلہ دے دیا، اب اتارنے کے بعد وہ فیصلہ تو نہیں، اب وہ فیصلہ گلے میں پڑا ہوا ہے، لیکن اب میں نے عرض کیا اس فیصلے کو جو ہے ان لوگوں نے عمل درآمد ہونے سے روک دیا اور ججوں پر پریشر ڈال کر کہا کہ یہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہے۔ باہر کہتی ہے ہماری ملک کی صورتحال ہے اور سودی نظام کی تاریخ ہے، اور اس کے خلاف جو آج تک معاملات میں نے مختصر عرض کیا حضرات کی خدمت میں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ سودی نظام سے چھٹکارا جب تک نہیں ہوگا ہماری معاشی صورتحال کبھی بننے والی نہیں ہے، بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ اقتدار کے چہرے بدلنے سے کبھی کچھ نہ ہوگا جب تک کہ نظام نہ بدلا جائے گا۔ نظام بدل، ہمارا آئین اسلامی ہے، ہر آدمی کہتا ہے آئین اسلامی ہے، تو پھر اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اس بارے چند ایک باتیں ہیں، اعتراضات۔ نمبر 1، متبادل نظام کیا ہے؟ متبادل نظام میں الحمدللہ جن علماء کرام نے اس کو حرام بتایا ہے، انہوں نے متبادل کے طور پر نظام بھی بتایا ہے۔ حضرت شیخ متقی عثمانی صاحب کی اس موضوع پر کئی کتابیں ہیں، عربی کے اندر، اردو کے اندر، انگلش کے اندر کئی کتابیں ہیں۔ حضرت کی محنت ہے اور آواز لگی، اللہ پاک بندے پیدا کر دیتے ہیں، جب ایک آواز لگتی ہے تو الحمدللہ ایک اسلامی بینکاری کی ہوا چل پڑی۔ اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ ایسے دیندار معاشی استحکام رکھنے والے مالدار لوگ پاکستان میں موجود تھے جنہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے اسلامی بینکاری کو شروع کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ چنانچہ اسلامی بینکیں وجود میں آئیں، دنیا میں کوئی کوشش باہر نہیں جاتی، چنانچہ بہت ساری بینکیں جو ہے وہ وجود میں آئی ہیں، اور جس طرح میزان بینک ہے اور بینکیں ہیں، بینک اسلامی ہے وغیرہ۔ تو اسی کوشش کا پیش کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سود کو حرام کہتے ہیں، متبادل نہیں بتاتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ متبادل کے طور پر نظام دیا گیا ہے، متبادل میں شرکت ہے، دو آدمی مل جائیں، پیسے دونوں کے ہوں، منافع آپس میں تقسیم کر لیں، شرکت ہے، اسلامی صورت ہے، اس میں بینکیں چلیں، دونوں کو منافع ہوگا۔ اور اسی طرح مزاربت ہے، پیسہ ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو، منافع کو تقسیم کر لیں، یہ اسلامی بینکاری ہے۔ اسلامی بینکاری مرابحہ ہے جس کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ مرابحہ کا معنی ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز اتنے پیسے کے بدلے خریدی ہے، تو آدمی کہاں کو نہیں بتانا کہ چیز میں نے اتنی خریدی ہے، اس طرح میں اتنا منافع لینا چاہتا ہوں، اتنا منافع مزید دے کر اصل قیمت بتا کر اس کو دے دینا، اس میں گاہک کا بھی فائدہ ہے اور اس میں جو ہے بیچنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ اسلامی بینک کے جو ہے اس بنیاد پہ کام کر رہے ہیں۔ اجارہ جسے لیزنگ کہتے ہیں، ہاں جی، تو اس میں کام چل رہا ہے۔ اجارہ کرایہ یعنی آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے کوئی اور چیز لینی ہے، اسلامی بینکیں دے رہی ہیں، لیکن اب جو ہے اس کرائے کو قسطوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ اصل قیمت وصول نہیں ہوتی، چیز اس کے نام نہیں ہوتی، جب اصل قیمت وصول ہو جاتی ہے، ساری جو طے ہوئی تھی، اب یہ چیز اس کے نام جاتی ہے۔ یہ اجارہ لیزنگ اس میں کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو جو کہتے ہیں متبادل نہیں دیے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اس پہ ایک اور بات عرض کریں، دو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے کاروبار میں ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک چیز نقد دینی ہے، تو وہ مثلا 1 لاکھ کی ہے، اگر ادھار دینی ہے 1,10,000 کی، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جو قرآن کریم کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، انما البیع مثل الربا، اس کے شان نزول میں نازل ہونے کا سبب ہے، اس میں علماء کرام نے لکھا، مفسرین لکھا ہے کہ بھئی وہ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے، اور جو ہے وہ اضافے پر جو ہے پیسے کی بات کی گئی تھی، انہوں نے خرید فروخت کو اور سود کو گڑبڑ کر دیا تھا، لیکن یہ شان نزول یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ جائز ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہے، امام عثمان بن ابی شیبہ، اور اسی طرح مصنف عبدالرزاق معتبر کتابوں میں سے ہے، امام بخاری کے استادوں میں سے امام عبدالرزاق، ان کے ان دونوں کتابوں کے اندر جو صحابہ کرام کا، تابعین، تبع تابعین کا جو ہے عمل نقل کیا گیا کہ وہ جب ادھار چیز دیتے تھے تو زیادہ پیسہ لیتے تھے، اس میں کوئی حد نہیں، شرم یہ جائز ہے، یہ شرم جائز ہے۔ اچھا، اب ایک کام اور شروع ہوا ہے جس میں جو ہے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ آج تک ہمیں کہتے تھے نا بینک کا سود حلال ہے، بینک کا سود حلال ہے، بینک کا سود حلال ہے، آج وہ مجبور ہو گئے اپنی اسلامی برانچیں بنانے پر، توجہ کرنا نہیں چاہتے،
اب جتنی جو ہے نا یہ سودی بینکیں ہیں، حبیب بینک ہو، ہاں جی الفلاح بینک ہو یا فیصل بینک ہو یا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے یا کوئی بھی بینکیں ہیں، اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اپنی اسلامی برانچیں الگ بنا دی، اس پر لکھا ہوا ہے اسلامک برانچ۔ اب دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جو میزان بینک وغیرہ ہے تو وہ بھی اسلامی ہے اور یہ سودی بینک والوں نے بھی اپنا جو ہے ایک الگ شعبہ کھول دیا ہے، تو کیا ہم ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں؟ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، جو اسلامی مکمل برانچ ہے جن کی کوئی سودی شاخ نہیں ہے، ان میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نظام ہے وہ عام طور پر نظام بینک وغیرہ کا جو ہے وہ علماء کرام کا تصدیق شدہ ہے، انہوں نے اپنا نظام چیک کرایا ہے، نظام بنایا، علماء کرام کو چیک کرایا اور باقاعدہ شریعہ بورڈ ہے اس کا، اور شریعہ بورڈ منظوری دیتا ہے کہ یہ پالیسی اس کے بعد جو ہے پالیسی اپنا جاتی ہے۔ جبکہ آج سودی بینکیں ہیں، انہوں نے اپنی اسلامی بینکیں بنائی ہیں، برانچیں بنائی ہیں، عام طور پر ایسا ہے کہ انہوں نے ایک کھڑکی کھول دی ہے اپنا دوسری ہوا لانے کے لیے، یا وہ لوگ اسلامی بینک کاری کو پسند کرتے ہیں، سود سے بھاگتے ہیں، ان کو شکار کرنے کے لیے جس طرح گڈویل، ہاں جی مچھلیاں پکڑنے والے استعمال ہوتے ہیں، اب وہ گڈویا اپنا گڈویا جالا، ہاں جی وہ پکڑنے کے لیے کہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے پاس کیسے لانا ہے، نام اسلام کا ہے لیکن اندر نظام سارے کا سارا وہی ہے۔ اب دیکھو ایک طرف وہ نظام ہے جس کا شریعہ بورڈ ہے، جس کی ساری چیکنگ ہے، دوسری طرف صرف نام اسلامی کا ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جھوٹ کی باتیں ہوتی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام کے فرضی نام ہے، کوئی آدمی اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے چلے جائے نا، اس کو اطمینان دلواتا ہے کہ یہ اسلامی ہے، ہمارے پاس فلاں عالم کا فتویٰ ہے، فلاں عالم کا فتویٰ ہے، فلاں عالم کا فتویٰ ہے، اور جن علماء کے نام لکھے ہیں، جن کی مہر لگائی ان کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اب کہتے جی شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، اب وہ دنیا میں عبدالرزاق نام کا آدمی نہیں ہے، وہ شریعہ بورڈ کو کیا کریں گے؟ ساری کاغذی کارروائی ہے، جن علماء کا نام لکھا گیا ان کے نام سے دنیا میں عالم ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بینکیں علماء کرام کی نگرانی میں چل رہی ہیں، ان میں ان میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق ہے، جو اسلامی برانچ اسلامی بینکیں ہیں انہوں نے اپنا نظام چیک کرایا ہے، ان دوسروں نے اپنا نظام چیک نہیں کرایا، بلکہ گڑبڑ کی ہے، گڑبڑ، اور نام انہوں نے مضاربہ، مشارکہ، مرابہ، اجارہ، لیزنگ اس کا نام دیا ہے، لیکن اندر وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اندرونی ڈھانچہ جو ہے سارے کا سارا وہ خراب ہے۔ اچھا ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، میں نے کہا جی، کہتا جی میرا سوال یہ ہے جتنے بھی اسلامی برانچیں ہیں، اسلامی بینکیں ہیں، ان کا پیسہ بھی تو سارے کا سارا جو ہے اسٹیٹ بینک جاتا ہے، تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سودی معاملات کرتا ہے، تو لہٰذا جو پیسہ اسٹیٹ بینک کو جاتا ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے اپنا اس میں سود دیتا ہے اور لیتا ہے، معاملات ہے، تو لہذا اسلامی بینکیں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جبکہ ادھر تو اسلامی ہے لیکن جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سودی معاملات کرتا ہے، لہذا سودی بینک اسلامی بینکیں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو پیسہ دیتی ہے اور پھر ان سے سود دیتی ہے، لہذا کہاں سے سود نہیں دیا، اسٹیٹ بینک سے نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ، یہ بات وہ کرے گا جس کو اصل میں نظام کا پتہ ہی نہیں۔ اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ طور پر، بات توجہ سے سنیں، اسٹیٹ بینک نے باضابطہ طور پر جو ہے باقاعدہ ایک شعبہ بنا رکھا ہے اسلامی بینکوں کے لیے، جو اسلامی بینکوں کا پیسہ ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے یا اس شعبے میں جاتا ہے جہاں ایک آنا بھی سود نہیں دیا جاتا، نہیں دیا جاتا۔ اسلامی بینکیں وہ ایک آنے کا سود بھی اسٹیٹ بینک سے نہیں لیتی، وہ شعبہ ہی الگ ہے، اس کی نگرانی الگ ہے، بلکہ بحرین کی جو علمی اور تحقیقی مجلس علماء کرام کی، انہوں نے سودی بینکاری سے پاک اسلامی بینکاری کا ایک شعبہ بنایا تھا اور اس کے کچھ اصول بنائے تھے، ضوابط بنائے تھے، باقاعدہ اسٹیٹ بینک نے اس پوری جو مجلس تھی نا بحرین کی علمی، اور علمی مجلس کے نظام کو لیا اور اسلامی بینکوں کو اس کا پابند کیا ہے کہ بھائی تم جو ہے اس کے مطابق اپنا نظام چلاؤ گے، اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے، اس لیے اسلامی بینکیں اس نظام کے تحت چلتی ہیں، اس کا سودی معاملے کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح کہ اگر ہم اپنا اکاؤنٹ لگائیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، کرنٹ اکاؤنٹ میں منافع نہیں آتا، اسی طرح جو ہے وہ شعبہ ہے اسلامی بینک اگر اسٹیٹ بینک کو پیسہ دیتی ہے تو اس پر کسی قسم کا منافع نہیں لیتی، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، لگتا ہے آپ تھک گئے۔
بات تو میں کر رہا ہوں، تھک آپ گئے۔ ہاں جی چلو ایک آدھ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں یہ بتانے کی، ہم بتائیں کسی کو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا، سوالات جو ہے نا عام ہوتے ہیں تو ان کے جوابات دینے ضروری ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آپ کا وصال ہو گیا، لیکن سود کے بارے میں تفصیلی بات نہیں فرمائی، تو لہذا سود کی معلومات تو ادھوری ہے، تو لہذا آپ خام خواہی اس ادھوری بات کے پیچھے جو ہے ہمارے پیچھے پڑے گی، اس پر عمل کرو۔ میں نے کہا یہ بالکل بات غلط ہے، بالکل بات غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت پورا عرب، مسلمان کی بات نہیں کرتا، پورا عرب اس وقت تھا، ایک بھی گواہی نہیں دکھا سکتے کسی نے بھی قرضوں کے سود کا جو ہے یہ اس کے حلال ہونے کی بات کی ہو یا اس کے بارے میں بات کی، اس کی وضاحت نہیں آپ فرمائیں گے۔ تو قرآن نے سیدھا سیدھا کہہ دیا۔ اور قرضوں کا سود ایک ایسا سود تھا کہ جس طرح لوگ آپ بڑے بڑے گناہوں سے واقف تھے نا، اب زنا کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے یہ کون سا گناہ اور کیسے ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ اس شراب جو ہے، شراب پینا اس کا انجام کیا ہے لوگ جانتے تھے، ظاہر بات ہے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، عرب والے اس طرح سمجھتے تھے، اس کے متعلق دو رائے ہی نہیں ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہے وہ دوسری بات ذکر کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی نا وہ دوسرا سود ہے جس کے بارے میں شروع بیان میں کہا دوسری قسم بیان کروں۔ ایک ہے قرضے پہ سود جس کی میں نے اب تک بات کی اور ہم عام طور پر مبتلا ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے ایک سود کی بات کی ہے کہ وہ ہے آپ نے فرمایا 6 چیزوں کو 6 چیزوں کے بدلے نہ بیچو، اگر بیچنا ہو برابر سرابر بیچو اور نقد بیچو، کمی زیادتی نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، اور جو کو جو کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اگر بیچنا ہو تو برابر سرابر بیچو اور نقد بیچو، ان کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا اس میں کمی ہو جاتی سود جی ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے یہ 6 چیزیں ذکر فرمائی۔ اب اس کے تحت اصول کیا تھے یہ اصول کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی، لیکن اسلام جو کوئی دولہا لگڑا دین مذہب نہیں ہے کہ اس کے اندر افراد نہ تشریح کرنے کے لیے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فقہا اس لیے پیدا کیے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی باتوں سے جو ہے آگے قواعد اور اصول اور مسائل کا استنباط کریں۔ چنانچہ 6 چیزیں جو حرام بتائی گئی فقہاء کرام نے اس کی علتیں بیان کی ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ 6 چیزیں کون ہیں، کون سی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ اس کی فرمایا گیا کہ جنس مع القدر، ہمارے مولوی کی اصطلاح میں کہتے ہیں جنس مع القدر، یہ حرام ہے، برابری سرابری اگر نہ ہو اور نقد نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے بیچ رہے، گندم کو گندم کے بدلے بیچ رہے، یہ کیا ہے؟ جنس۔ اگر ایک چیز ادھر ہے وہی چیز ادھر ہو، ادھر گندم ادھر گندم، ادھر سونا ادھر سونا، ادھر چاندی ادھر چاندی، فرمایا یہ جنس کا جنس سے تبادلہ۔ نمبر 2 قدر پائی جائے۔ قدر کا مطلب اگر ایک چیز جو ہے کیلی ہے دوسری بھی کیلی ہو، ایک وزنی ہے دوسری وزنی ہو۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی ہمارے عرف عام کے اندر جو ہے جو کیلی چیز ہے، کیل کا مطلب ہے خاص برتن سے ناپ کر دینا۔ ادھر آج کل ریت بجری آج بھی ٹینا نہ ملتی نہیں ملتی، یہ کیل ہے۔ فرمایا کہ برتن سے ناپ کر دینا، یہ فرمایا کہ کیلی چیز ہو، ادھر بھی کیلی اور ادھر بھی کیلی، ادھر وزنی وزن کر کے بیچی جائے، ادھر وزن کر کے بیچی جائے۔ آج تک چینی ہے ہم لیتے ہیں، چاول لیتے ہیں، باہر کیا یہ تفصیلی بحث ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے جو ہے کیلی فرمایا وہ قیامت تک کیلی ہے، جن کو وزنی فرمایا وہ وزنی ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز کا تبادلہ ایک چیز سے ہو رہا ہو، جنس ایک ہو، اور نمبر 2 ان 2 باتوں میں سے ایک بات پڑھے یا وہ کیلی ہو یا وزنی ہو، یعنی دونوں کو یا تو اپنا خاص برتن سے ناپ کر بیچا جائے یا وزن کر کے بیچا جائے۔ یہ جو ہے اگر تبادلہ ان کا آپس میں ہو، کمی زیادتی اس میں سود ہے اور یہ اس کی علت اور وجہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطاب تو ان کو یاد آیا، لیکن دوسرا جو ہے وہ قول ان کا کیوں نہیں ملتا جو کہ بڑا واضح ہے۔ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے